رمضان کا مہینہ اور روزہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے تربیت بھی ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اگر ہم بے نمازی تھے، رمضان کا مہینہ ملا تو پھر ہم نمازی بن جائیں، پھر ہماری نمازیں نہ چھوٹیں۔ ہم برے تھے، اچھے ہو جائیں، پھر برائیوں کی طرف ہمارا رجحان نہ ہو۔ جیسے رمضان شریف میں رہنا ہے ویسے ہمیں 11 مہینوں میں بھی رہنا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ چغلی کرنا ہے، نہ کسی کی برائی کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی سے ہمیں لڑنا ہے۔ رمضان شریف یہ ہمیں احساس دلاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ صرف نام کے مسلمان، باپ مسلمان تھے، نام رکھا مسلمانوں جیسا، نہ آپ کو نماز سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، اور نہ دینداری سے تعلق ہے، نہ حلال و حرام سے پرہیز ہے، تو پھر کیسا مسلمان؟ تو ایک سائنٹیفک طریقہ بھی یہ ہے اور پھر ہمارا اسلامی طریقہ بھی یہ ہے، اسی لیے کہ روزہ رکھے انسان تو وہ اس کا روح بھی پاک ہوگی اور جسم بھی پاک ہوگا، بیماریوں سے ہی پاک ہوگا۔ یہ نفرتی میڈیا ہے جو لوگوں کے اندر زہر بھرا۔ پہلے ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے تھے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ایک الگ ہی ویوہار ہوتا تھا، لیکن آج نفرت اس قدر بھر دیا گیا ہے، بچے میں نفرت بھری ہوئی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بھی مذہب ہو نفرت نہیں سکھاتا بلکہ مذہب آپس میں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اور ہمیں پورے سال وہی کردار نبھانا ہے جو ہم نے اس میں اختیار کرا، نماز، اچھے اخلاق، بات چیت کا ڈھنگ، اور جو ہمارے سرکار کا جو پیغام ہے صاف ستھرا جیسا ہمارا اسلام ہے ویسے ہمیں دکھنا چاہیے۔ کہ آج جو دشواریاں، دقتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں یہ سب ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم بدعمل نہ ہوتے تو آج یہ دقتیں نہ ہوتی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ جب وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہو کے بھی کرتے ہیں غلامی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ جمعے کی نماز میں کافی زیادہ بھیڑ امڑی ہے۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہیں، شاہی جامع مسجد پر نماز ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ شہر امام مفتی خورشید عالم صاحب ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ رمضان کو لے کر آج انہوں نے تقریر بھی کی ہے، بہت سے لوگوں کو باریکیاں سمجھائی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان اللہ کا ایک بہت بڑا مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمام نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعائیں کس طرح سے مانگی جائیں، اور ہمارا جو اور عمل ہے، جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں تمام چیزیں بتائی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ ہم انہی تمام باتوں کو لے کر شہر امام مفتی خورشید عالم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج نماز ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، کافی زیادہ بھیڑ بھی دکھائی دی ہے۔ آج جو آپ کی طرف سے احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ کس چیز پہ زیادہ روشنی ڈالی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمامی عالم اسلام کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور یہ مہینہ سال میں ایک بار اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور نصیب والوں کو یہ مہینہ عطا ہوتا ہے۔ یقیناً اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لیکن صرف میں نے جیسا کہ آج بتایا اپنی تقریر میں کہ صرف اس کی عظمتوں کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمتیں اور اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنا کیسے ہے اس چیز پر توجہ دینا ہے۔ رمضان المبارک میں صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اعضائے بدنیہ یعنی جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو، نظروں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، اپنے ہاتھ پیروں کی حفاظت ہو، اپنے دل و دماغ کی حفاظت ہو، ساری چیزوں کی حفاظت انسان پر لازمی ہے۔ رمضان کا مہینہ ملا ہے تو روزے رکھنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اور روزہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے تربیت بھی ہے، اور بہت بڑی تربیت ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اگر ہم بے نمازی تھے، رمضان کا مہینہ ملا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تو پھر ہم نمازی بن جائیں، پھر ہماری نمازیں نہ چھوٹیں۔ ہم برے تھے، اچھے ہو جائیں، پھر برائیوں کی طرف ہمارا رجحان نہ ہو۔ تو ساری برائیوں سے توبہ کر کے متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اور جس نے روزے رکھے، ان ساری چیزوں سے پرہیز نہیں کی، جیسا تھا پھر ویسا ہی اس کا زمانہ گزرنے لگا، تو پھر اس کو اپنے روزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے،
آپ کے چینل کے مادھیم سے میں عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بالخصوص غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب مسلمان بھوکے رہیں گے تو بھوکوں کی بھوک سمجھ میں آئے گی کہ جو پریشان حال ہے، جن کے ہاں کھانے کو نہیں ہے، جن کے ہاں راشن نہیں ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو دوسروں کی بھوک کا احساس اسے ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، اس میں ہم غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کی ہم کا خیال رکھیں، اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور فطرے سے مدارس کو مضبوط کریں۔ یہ ہماری اپیل پورے عالم اسلام کے مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان ہیں تو صرف نام کے تھوڑی ہیں، کسی کا نام سلیم، وسیم، کاشف یا زبیر ہے، بلکہ اس مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ نے احکام طے کر دیے ہیں، جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے دوسرے فرائض ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان فرائض کو پورا کرے گا وہی مسلمان ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو نماز نہیں پڑھتے، اور رمضان میں بھی بہت سے لوگوں کا عمل جو ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسے پہلا تھا۔ ہم ان کو سمجھا نہیں پائے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ نے اس کو استعمال کر لیا نام کے لیے، بلکہ وہ عمل کا نام ہے۔ بے شک آپ کا سوال بہت درست ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام جو تعلیمات ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ یعنی آپ صرف نام کے مسلمان، باپ مسلمان تھے، نام رکھا مسلمانوں جیسا، نہ آپ کو نماز سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، اور نہ دینداری سے تعلق ہے، نہ حلال و حرام سے پرہیز ہے، تو پھر کیسا مسلمان؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ احکام خداوندی پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس سے اگر ذرا سا بھی ہم ہٹیں گے تو یقیناً ہمارا صرف نام مسلمان رہ جائے گا، جو کام مسلمانوں کا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اور مذہب ہمیشہ سچائی، اچھائی، ایمانداری، دیانتداری، اخلاق، محبت، عبادت، ریاضت، ان ساری چیزوں کا درس دیتی ہے۔ امام صاحب، جو دشواریاں ہیں کیا ایسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے جو مذہب کے احکامات تھے ان سے ہٹ گئے ہیں، اس کا جس طرح سے ہمیں پالن کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ آج جو دشواریاں، دقتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے نا۔ اگر ہم بدعمل نہ ہوتے تو آج یہ دقتیں نہ ہوتی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ جب وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہو کے بھی کرتے ہیں غلامی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے، اور جب جو قوم اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے کلچر سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس قوم کا نشان مٹ جاتی ہے۔ باقی وہی قوم رہتی ہے جو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کے ساتھ اپنے اسلاف کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارتی ہے، وہی قوم باقی رہتی ہے، سلامت رہتی ہے۔ تو آج ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اور آج آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر ہم راستے پر آ جائیں، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، رب کو راضی کر لیں، تو یقیناً ہم ساری دشواریوں سے نپٹ لیں گے، اور ساری دشواریاں بھی ہماری ختم ہو جائیں گی۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو حاجی یا نمازی ہوتے تھے ان کا بڑا ادب ہوتا تھا، خاص طور سے جو دوسری قومیں ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں وہ اس بات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ آج جو یہ ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں، جو معاشرہ ہے اس میں ایک چینج آئی ہے کہ ایک طرف آپ کھڑے ہیں، ایک طرف دوسرے لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو ہمارا رویہ پہلے دوسری قوموں کے ساتھ تھا، کیا وہ اس میں بھی کچھ گراوٹ آئی ہے، یا ہم جیسے پہلے رہتے تھے اس میں کسی طرح کا بدلاؤ؟ دیکھیے، آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ آج بہت چینجنگ آئی ہے۔ چینجنگ کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نفرتی میڈیا ہے۔ آپ بھی میڈیا والے ہو، لیکن وہ نفرتی میڈیا ہے جو لوگوں کے اندر زہر بھرا۔ پہلے ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کا ایک الگ ہی ویوہار ہوتا تھا۔ مسلمان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے،
اور غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہم تو اکثر یہ دیکھتے تھے اپنے بچپن میں کہ مسجد کے باہر غیر مسلموں کی قطاریں لگی ہوتی تھی، غیر مسلم کی عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر آیا کرتی تھی کہ نمازی مسجد سے نکلیں، ہمارا بچہ بیمار ہے، اس پہ دم کریں گے، پھونکیں گے تو بچہ صحیح ہو جائے گا، اور سب کو فائدہ ملتا تھا۔ لیکن آج نفرت اس قدر بھر دیا گیا ہے، بچے میں نفرت بھری ہوئی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ نفرت مذہب نہیں سکھاتا ہے، نفرت یہ سیاسی لوگ سکھاتے ہیں، کیونکہ نفرت پہ ہی ان کی سیاسی گاڑی چل رہی ہے۔ اور مذہب کوئی بھی مذہب ہو نفرت نہیں سکھاتا، بلکہ مذہب آپس میں محبت کرنا سکھاتا ہے، آپس میں میل جول کر رہنے کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے۔ تو جو بھی مذہب سچا مذہب کا پیروکار ہوتا ہے کبھی بھی نفرتی پیغام وہ نہیں دیتا۔ جیسے دیکھیں ہم تو انسان کی بنیاد محبت پر پڑی ہے، پھر نفرتیں اتنی حاوی کیوں ہو گئی؟ جیسے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان اگر کہیں بھی ذرا سی بھی نفرت پھیلائے گا یا نفرت کرے گا تو اس کے جو ایک پورا جو جسم کی بناوٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہونے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں دل پہ یہ بات چبھتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم محبتوں کی بات کریں کہ ابھی آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے آپ جتنے بھی دینی گلیارے دیکھ لیجئے کہ وہاں سے محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی نفرتیں کیوں حاوی ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، آج بھی ہیں محبت کرنے والے، آج بھی ہے اچھی سوچ رکھنے والے، لیکن پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ یہ سیاسی جو معاملات ہیں، سیاسی لوگوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے ہیں، محبت پیدا کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہر چیز میں کنٹروورسی لا کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تم سے نفرت کرتا ہے، یہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کردار میڈیا کا ہے۔ یہ جو میڈیا والے ہیں یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، نفرت بانٹ رہے ہیں، اور ذہن انسان کا ایک جو ہے سادہ کاغذ کے مانند ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے ماحول میں مسلمانوں کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ ایسے ماحول میں ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے جو سرکار نے ہمیں کردار و کیریکٹر دیا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا مکے میں لوگ نفرت کرتے تھے، لیکن سرکار نے محبت بانٹا تھا، نفرت کی ہار ہوئی، محبت کی جیت ہوئی، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اور آج بھی ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں دنیا کو نفرت کرنی ہے کرنے دیں، دنیا جتنی چاہے نفرت کر لے، ہمیں اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ ہم شروع سے محبت کا پیغام لے کر چلے ہیں، آج بھی محبت کا پیغام پوری دنیا میں دیں گے، اور اسی پیغام کے ذریعے کل بھی اسلام پھیلا تھا، آج بھی اسلام پھیلا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسلام پھیلتا رہے گا۔ دنیا چاہے لاکھ کوشش کر لے، اسلام نہ کل دبا تھا، نہ آج دبا ہے، نہ رہتی دنیا تک دبے گا۔ لیکن اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ ہے بہت معقول ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم یہی کریں کہ عبادت کریں، اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، غریبوں کی مدد کریں، مفلسوں تنگ دستوں کا خیال رکھیں، اور اپنے کردار و کیریکٹر کو اچھا بنائیں۔ یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کو لے کر بہت حکم ہے اور لوگ نکالتے بھی ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ یا زکوٰۃ کتنی فرض ہے یا کتنوں پہ ہے؟ زکوٰۃ ہر مالک نصاب، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے۔ جب مال نصاب کو پہنچ جائے، اور حولان حول شرط ہے، یعنی مال پر سال کا گزر جانا، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور مال تجارت ہے یا نقدی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا 7.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی کہ اگر آپ مالک ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، یا اتنی ملکیت کی رقم آپ کے پاس موجود ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، یا مال تجارت آپ کے پاس ہے تو آپ پر مال پہ سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں تفصیل ہے، بس اتنا ہی سمجھنا ہے کہ اگر مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالیت آپ کے پاس موجود ہے، یا اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اتنا مال تجارت ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان گزر جائے یا رمضان کے آخر میں دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سے لوگوں کی اس طرح سے مدد کی جائے
کہ اگر ان کے پاس مان لیجیے کاروبار نہیں ہے، وہ کاروبار میں بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اس کا انتظام کر دیا جائے۔ تو اس میں تاخیر صحیح ہے یا ہمیں رمضان کی شروعات میں ہی کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، لوگوں نے رمضان کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فضیلت ہے رمضان المبارک کی کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ 70 عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے رمضان کو منتخب کیا ہے زکوٰۃ کے لیے، کہ جس کی بھی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اگر وہ 1000 نکل رہی ہے تو 70,000 کے برابر ثواب عام دنوں کے بنسبت۔ لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہے۔ اگر سال آپ کا جنوری سے جنوری ہے تو جنوری میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، فروری سے فروری ہے تو فروری میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ رمضان ضروری نہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے، ہاں بانٹنے کے لیے لوگوں نے رمضان کو خاص کر رکھا ہے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ اور زکوٰۃ ہے ہی اسی لیے کہ جو ضرورت مند ہے، جو مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم پہنچے تاکہ اس کی پریشانی، مفلسی، تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسلامی سلطنت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا تو اس وقت زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنی خوشحالی تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا جا رہا تھا۔ تو آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اب کوئی نہیں ہے زکوٰۃ لینے والا کا، کوئی نہیں ہے، سب خوشحال ہے، کوئی حقدار نظر ہی نہیں آ رہا ہے، سب کے پاس مال پہنچ چکا۔ تو کہا اس کا گیہوں، اس کا دانہ خرید کے پہاڑوں پہ چھڑک دو تاکہ چڑیے اس کو چوگ جائیں۔ تو یہ حالت تھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ تک پہنچائیں۔ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ جو واقعی زکوٰۃ کے حقدار ہیں اس کو زکوٰۃ کی رقم ملے تاکہ اس کی تنگ دستی، اس کی مفلسی اور اس کی پریشانی دور ہو۔ صدقہ فطر کو لے کر بھی دیکھا ہی گیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے لوگ ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی تو پہلے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں ہی صدقہ فطر ادا کر دو تاکہ جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہی وجہ ہے صدقہ فطر کا، ہر مالک نصاب پر، اور ان کو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچے بچیوں کے طرف سے، سب کے طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے شہر امام کو سنا تھا، اب ہم آپ کو ان لوگوں سے روبرو کراتے ہیں جو رمضان کے پہلے جمعوں پر نماز ادا کرنے جامع مسجد آئے ہوئے ہیں۔ محمد ناجش، جیسے ہی رمضان شریف میں رہنا ہے ویسے ہی ہمیں 11 مہینوں میں بھی رہنا ہے۔ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ چغلی کرنا ہے، نہ کسی کی برائی کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا ہے، نہ کسی سے ہمیں لڑنا ہے۔ رمضان شریف یہ ہمیں احساس دلاتا ہے۔ کیا میسج دینا چاہیں گے تمام بس مسلمانوں کو؟ جیسے ہم رمضان شریف میں رہتے ہیں ویسے ہی ہم پورے 11 مہینے رہیں، سب سے میل محبت سے رہیں، بھائی چارہ سے رہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ ہم سب ایک انسان بن کے رہیں، اخلاق ہمارا ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ امان روزہ ہے میرا سب روزے رکھ رہے ہیں؟ کب سے انشاءاللہ، رکھ رہے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا بچپن میں۔ کبھی کوئی روزہ ایسا تو نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی چھوٹا نہیں۔ جیسے ہی رمضان میں پڑھتے ہیں ویسے ہی 12 مہینے بھی اللہ کے رسول نے نماز فرض بتائی ہے، اور 12 مہینے آنے چاہیے نماز کے لیے۔ اور ہمارے امام صاحب بھی اعلان کرتے ہیں کہ مجلس سے کہ رمضان کے بعد بھی جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں رمضان میں، اس کے بعد رمضان کے مہینے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ محمد شاہد۔ محمد شاہد صاحب، روزے کب سے رکھ رہے ہیں آپ؟ رمضان کے روزے تو صاحب جب سے ہوش سنبھالا تب سے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آج تک نہیں چھوٹا ہے، قضا نہیں ہوا کوئی بھی۔ تو روزہ رکھنے کے بعد کس طرح کا احساس ہوتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ایک روحانی طریقے کا احساس ہوتا ہے، ایک اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو ہر چیز سے ہماری جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے، کہ نگاہ کا بچاؤ ہے، زبان کا بچاؤ ہے، کوئی اس طریقے کی حرکت نہ کریں، جھوٹ نہ بولنے، کسی لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان سب چیزوں سے ہمیں روزہ روکتا ہے۔ مہینہ اللہ نے اس وجہ سے دیا مسلمانوں کو کہ آپ اپنی جو خرابیاں ہیں جو اس مہینے میں دور کر لیجیے، 11 مہینے میں اپنا رویہ جو ہے اسی طرح کا رکھیے۔ روزہ جو ہے دیکھیے صاحب، روزہ وہ دو چیزوں کو ریفریش کرتا ہے، ایک باڈی کو بھی ریفریش کرتا ہے اور ایک روحانیت بھی ریفریشنس آتی ہے، اس سے روح میں بھی ریفریشنس آتی ہے۔ تو روزہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ایک یہ ہے کہ روزہ، کیونکہ سائنٹسٹوں نے کیا کہ ایک مہینے اگر پیٹ میں کھانا کم جائے گا، 8-10 گھنٹے کا آپ یہ وقت رکھیں تو آپ کے اندر کے جراثیم ہیں وہ اندر جو گندگی ہے ہماری پیٹ کی وہ کھا لیتے ہیں اس کو، تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ایک سائنٹیفک طریقہ بھی یہ ہے، اور پھر ہمارا اسلامی طریقہ بھی یہ ہے، اسی لیے کہ روزہ رکھے انسان تو وہ اس کا روح بھی پاک ہوگی
और जिस्म भी पाक होगा, बीमारियों से ही पाक होगा। मेरा नाम शान खान है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप रमज़ान के महीनों को एक तरह से ऐसे समझ लें कि ये मोबाइल है, और इसकी एक बार रमज़ानों को मतलब चार्ज कर लिया हमने बॉडी को, और हमें पूरे साल वही किरदार निभाना है जो हमने इसमें अख्तियार करा। नमाज, अच्छे अखलाक, बातचीत का ढंग, और जो हमारे सरकार का जो पैगाम है, साफ़ सुथरा जैसा हमारा इस्लाम है वैसे हमें दिखना चाहिए। और यही पैगाम है हमारा सबसे कि आप लोग भी वैसी ही जैसे रमज़ानों में वैसी दिखना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद शकूर नूरी, माज़ार संदर खान में रहता हूँ मैं। और रमज़ान जो है वो फ़र्ज़ है। हैं? मेरी उम्र है 73 साल। रोज़े सब होते हैं आपके? इंशाअल्लाह ताला रोज़े भी होते हैं, तरावी भी होती है, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ता हूँ मैं। हाँ, ये अल्लाह का गवाह है मेरा। तो रोज़े में जो आपके अंदर एहसास पैदा होता है वो ज़रा सा बताइए किस तरह का रहता है? मेरे तकलीफ़ है कुछ भी अल्लाह ताला मुझे लेके आता है, यहाँ मस्जिद के अंदर मैं आता हूँ, ये उसके करम की बात है कि वो मुझे लाता है यहाँ पर। ये मेरे बस की बात नहीं, जितनी तकलीफ़ मेरे अंदर है। हाँ, अल्लाह ताला, इतनी उम्र में भी आप ये सोचते हैं कि अल्लाह का एहसान है आप पर कि वो हाँ, आपसे उसका रोज़े रख करम पा है मेरे ऊपर कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं तहज्जुद में घर पर पढ़ता हूँ, और यहाँ पर आके कभी कभी नाश्ता भी पढ़ने आता हूँ मैं। अच्छा, रमज़ान में जैसे लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि झूठ मत बोलो, किसी की हाँ, गलत तो बात मत सुनो। नमाज, ये तो नमाज है, रमज़ान की बात तो बात अलग है। नमाज पढ़ने वाला भी झूठ नहीं बोलना चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि नमाज के लिए कुरान की आयत है कि नमाज बताती है झूठ से और ऐब से, हर गिबत से। तो और रोज़ा रखने के बाद में तो अल्लाह ताला इसका सिला बहुत बड़ा देगा। ख़ास तौर से सरकार मदरसों की उम्मत के लिए रोज़े फ़र्ज हुए 30 दिन के, इसलिए इसमें रोज़े में तो अभी इमाम साहब ने इसी तकरीर में कहा है कि झूठ बोलना, गिबत करना एक दूसरे, क्योंकि अगर हम झूठ और गिबत करेंगे तो हमारे साथ में बहुत सी खुराफातें अभी आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला की उस पर रहमत हम पे नहीं होगी। देखिए, अभी आपने शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम और जो नमाजी हैं, जो रोज़ेदार हैं, उनको सुना। उन्होंने साफ़ कर दिया है कि रमज़ान सिर्फ इसके लिए नहीं है कि एक महीने रोज़े रखे और फिर हमारा रवैया वैसे ही हो जाना चाहिए। रमज़ान ट्रेनिंग का महीना है और ये ट्रेनिंग हमें 11 महीनों में काम आनी चाहिए। हमारा अमल वैसा ही दिखना चाहिए जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी की ग़ीबत नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, जो हराम काम है उनसे बचना है, गलत कमाई से बचना है और लोगों की मदद करते रहना है। ख़ास तौर से रमज़ान इसी बात की सीख देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें और मदद के वक्त ये भी नहीं देखें सामने वाला कौन है। हमें सिर्फ मदद का जज्बा रखना चाहिए, ना कि उसके चेहरों को देखना चाहिए।